السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو نقل کیا ہے، اور یہ دعا اتنی جامع دعا ہے اور یہ ایسی قبول شدہ دعا ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول بھی کیا تھا۔ اور یہ دعا ایسی بہترین دعا ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کو دور کرواتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان جامع دعا کی برکت سے ہماری مشکلوں کو ضرور دور کریں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دیکھیے، یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ کے جو نبی ہوا کرتے تھے ان نبیوں نے ان دعاؤں کو مانگا ہے۔ تو ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دعا نبی مانگتے ہوں وہ دعا کتنی زیادہ پاورفل ہوں گی، وہ دعا کتنی زیادہ جامع ہوں گی، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہوں گی۔ تو ایسی 10 دعائیں جو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو اپنے کلام کے اندر نقل کیا ہے، ایسی 10 دعا کو ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں کہ وہ 10 دعائیں کون کون سی ہے اور وہ کس نبی نے ان دعاؤں کو مانگا تھا اور کس موقع کے اوپر مانگا تھا، یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو دعا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی مانگی تھی۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایسی جامع دعا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی مانگا ہے اور اپنی امت کے لیے بھی مانگا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی کے اندر عافیت کو مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عافیت دیں گے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی عافیت دیں گے۔ یہ دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے لیے بھی مانگی تھی اور اپنی امت کے لیے بھی مانگی تھی۔ دوسری دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے رب زدنی علما۔ بعض مرتبہ جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں حافظے کو قوی ہونے کے لیے، ذہن تیز ہونے کے لیے، یادداشت تیز ہونے کے لیے۔ تو یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی علم کو بڑھانے کے لیے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اس دوران جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو دہراتے تھے تاکہ اسے یاد کیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس عمل کو جو ہے منع فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے نبی، آپ جو ہے جس طریقے سے وحی کے نازل ہوتے وقت جو قرآن کی آیتوں کو دہراتے ہیں، یہ ایسا نہ کریے، بلکہ قرآن کو یاد کروا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا اپنے نبی کو سکھائی تھی، رب زدنی علما، کہ اے میرے رب، میرے علم کو جو ہے اور مزید بڑھا دیجئے۔ تو اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کو مزید بڑھا دے، اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ علم عطا فرمائے، تو اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت سے ہم جو ہے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ تیسری دعا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھول ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، جو خطا ہو گئی تھی جنت کے اندر رہ کر، تو اس خطا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جو خطا تھی، جو گناہ ہوا تھا ان سے، جو بھول ہو گئی تھی، اس کی معافی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وہ دعا ان الفاظ میں کرتے تھے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے معافی مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے
اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو، تو ہمیں اس دعا کو ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا کو مانگا تھا۔ وہ دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے ہمیں جو ہے اعمال کے اوپر کھڑا کرتی ہے، نماز کا پابند بناتی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند بن جائے، ہماری اولاد نماز کی پابند بن جائے، ہماری نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ رب العزت جو ہے ہماری نسلوں کو نمازوں کا پابند بنا دے، اعمال کا پابند بنا دے، تو ہمیں اس دعا کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا بھی بہت جامع دعا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا کو مانگا تھا۔ نمبر 5 اور نمبر 6، یہ نمبر 5 اور نمبر 6 والی جو دعا ہے، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب هب لی من الصالحین، اور زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی 6 نمبر والی دعا وہ یہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک یہ دعا ہے، اور رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ان دعاؤں کے اندر ان دونوں نبی نے جو ہے اپنے لیے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، اولاد کو مانگا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جن کے یہاں پر اولاد نہیں ہوتی ہے، اور جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمتیں جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اولاد نہ ہو رہی ہو اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جو ہے مدد مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت سے دعا کی تھی رب هب لی من الصالحین، اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ تو ان دعاؤں کو مانگنے کا بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7 پہ ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں مانگی تھی جب یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس وقت میں وہاں سے نکلنے کے لیے اور اپنے جرم کو جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے اعتراف کر رہے تھے، تو اس وقت میں جو ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بھول کو، اس جرم کو بھی معاف کیا تھا، اور جو ہے مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات عطا کی تھی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کی برکت، اس دعا کو جو ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اسی طریقے سے نجات عطا فرمائیں گے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حالات سے، جس طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی سے نجات دی تھی۔ تو اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہیں، اگر کوئی بیماری ہمارے اوپر آ گئی ہے، تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ضرور مدد مانگنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کے پاس میں جائیں اور اسے جو ہے ہماری طرف بلائیں، دین کی دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام جو ہے کہ بہت بڑا تھا۔ فرعون کے پاس میں، ظالم بادشاہ کے پاس میں جو ہے دین کی دعوت کو لے کر جانا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے زبان کے اندر لقنت تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اس دعا کو مانگا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس دعا کے اندر اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کو ان کے اوپر آسان کر دیا تھا،
اور جو ہے ان کی لکنت بھی، زبان کی لکنت بھی ٹھیک کی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی سے جو ہے مدد مانگی تھی۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں، ہمارے ذہن کو قوی کر دے، حافظے کو قوی کر دے، ہماری جو ہے یادداشت تیز ہو جائے، اور ہمارا جو کام ہے ہمارے اوپر آسان ہو جائے، اور جو ہے ہماری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسان کر دے، تو اس دعا کو مانگنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو خوب مانگنا چاہیے۔ تو یہ دعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی۔ نمبر 9 پر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے غنی کر دیا تھا، شادی بھی کرائی تھی، مال دولت بھی عطا کیا تھا۔ تو اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے نعمتیں نوازے، نعمتیں عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غنی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیاوی نعمتیں عطا کر دے، آخرت کی نعمتیں عطا کر دے، اور دنیا کی جو ہے نعمتیں ہمیں میسر ہو جائیں، تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنے کا، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور 10ویں نمبر کے اوپر جو دعا ہے، وہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے ایام کے اندر گرفتار تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی تھی، تو ان آزمائش کے دنوں کے اندر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو کیا کرتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد مانگتے تھے، اللہ رب العزت سے فریاد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرمائی تھی، اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے صحت عطا فرمائی تھی۔ تو اگر ہم بھی کسی بیماری کے اندر، کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہیں، تو اس دعا کو مانگنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ وہ 10 نبیوں کی 10 دعا ہے جو کہ بہت زیادہ جامع ہے۔ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو، ہم اپنے جو ہے ذہن کو قوی کرنا چاہتے ہو، حافظے کو قوی کرنا چاہتے ہو، علم کو بڑھانا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے عافیت جو ہے طلب کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے ان دعاؤں کو مانگنے کا عادی بنائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں، اور اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔